یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو دنیا کی محبت سے بے نیاز ہو کر اللہ کی محبت میں فنا ہوگی۔ نہ بادشاہ تھی، نہ کسی سلطنت کی ملکہ، نہ کبھی کسی نے اس کے لیے جان دی اور نہ اس نے کسی انسان سے محبت کی لازوال داستان رقم کی، مگر پھر بھی آج تک اس کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ یہ عورت آخر کون تھی کہ جس کا نام صدیوں کے بعد بھی زندہ ہے؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہے گا اسی چینل پر جس کا نام ہے ایس دینی سٹوریز۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ عورت عشق حقیقی کی زندہ مثال تھی اور ان کا نام تھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے میں چند واقعات آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی اللہ کی محبت کی حقیقی شمع روشن ہو سکے۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک دن بصرہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی لیے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، رابعہ کیا کر رہی ہو؟ جواب آیا، میں اس پانی سے جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں اور آگ سے جنت جلا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں عبادت کریں، نہ کہ کسی خوف یا لالچ میں اس کے سامنے حاضر ہوں۔ اسی طرح ایک دفعہ صوفیہ کی جماعت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور پوچھا، رابعہ تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ جس پر حضرت رابعہ نے مسکرا کر جواب دیا، اگر جنت کے لالچ میں عبادت کروں تو یہ سوداگری ہوگی، اگر جہنم کے خوف سے عبادت کروں تو یہ غلامی ہوگی، میں تو بس اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرتی ہوں۔ اور ایک ایسا ہی واقعہ جس نے حضرت رابعہ بصری کے مالک کو حضرت رابعہ بصری کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک تاجر کے گھر ملازم تھی تو سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی، رات کو تھکن سے چور ہوتی، حجرے میں آرام کرنے آتی تو لبوں پر کوئی حرف شکایت نہ ہوتا، اللہ کا شکر ادا کرتی، پھر ساری رات عبادت الہی میں بسر کر دیتی۔ سخت محنت اور مشقت سے حضرت رابعہ بصرہ کمزور ہو گئی۔ ایک دن آپ کے مالک نے آپ کو چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، رابعہ کیا تم بیمار ہو؟ حضرت رابعہ نے جواب دیا، کیا میں اپنے فرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک یہ سن کر حیرانگی سے رابعہ کی طرف دیکھنے لگا اور نفی میں سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے بولا، نہیں، تم اپنا کام اچھے سے کرتی ہو، مگر اپنی صحت کا خیال بھی رکھو۔ ایک رات حضرت رابعہ بصری کا مالک آپ کی کوٹری کی طرف آ نکلا اور اس نے دیکھا کہ رابعہ کوٹری کے ایک کونے میں حالت سجدہ میں ہے اور اس کے سر کے اوپر نور کا حالہ بنا ہوا ہے۔ رابعہ حالت سجدہ میں خدا سے مخاطب تھی کہ اے اللہ، اگر میں کسی اور کی غلام نہ ہوتی تو ایک لمحے کے لیے بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، مگر میں کسی کی باندی ہوں، تبھی دیر سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، بس میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آقا یہ باتیں سن کر حیران ہوا اور دل ہی دل میں اس نے اللہ سے معافی کا طلبگار بھی ہوا اور اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ ایسی نیک اور پارسا عورت سے کوئی خدمت نہیں لے گا۔ صبح ہوتے ہی آقا نے حضرت رابعہ بصری کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محبت اللہ سے صرف اللہ کی ذات کے لیے کرنی چاہے تو عبادت بڑی پرلطف ہو جاتی ہے اور دل کو بڑا سکون نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی اور بے سکون کرنے والی ہے، مگر اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے تو ہمارے دل میں کوئی خوف، کوئی لالچ اور ہمارا دل دنیوی آسائشوں سے پاک ہو تاکہ ہم بھی اللہ کی حقیقی محبت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے مزید واقعات آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ پلیز اس کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن کی بیل کو آن کر لیجئے۔ ملتے ہیں کل۔